اب اس کے بعد حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی دامت برکاتہم کو مقالہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وارث ہے۔ میں حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی دامت برکاتہم کا مقالہ پیش کر رہا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ راقیم بہت بہت شکر گزار ہے کہ ایسے اہم اور گراں قدر موقع پر اسے یاد کیا گیا۔ اب مزید اس بات کا شکریہ کہ گزشتہ زمانے کے جلیل القدر علماء اور بانیان جمعیت کو نئی نسل کو متعارف کرانے کا موقع فراہم کیا، فجزاہم اللہ خیرا۔ خاص طور پر برادر محترم مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب شکریہ کے مستحق ہیں، جو اس سب خیر کے محرک ہیں۔ سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ، سابق ناظم عمومی جمعیت علماء ہند اور شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ دہلی، از محمد برہان الدین سنبھلی، رئیس و قسم التفسیر و استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ راقم الحروف نے یوں تو حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت پہلے سے سن رکھا تھا، اور متعدد بار سرسری ملاقات کا شرف بھی اپنے والد ماجد مولانا قاری حمید الدین صاحب سنبھلی دامت برک رحمہ اللہ، شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے حاصل کر چکا تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند سے اپنا تعلیمی سلسلہ رسمی طور پر مکمل کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد جب 1958 کے وسط میں احقر دہلی بسلسلہ ملازمت گیا اور تقریباً 13 سال وہاں رہا، تو مولانا موصوف کو نہ صرف بہت قریب سے دیکھنے بلکہ ان کی بزرگانہ شفقتوں اور مربیانہ انداز سے مستفید ہونے کا موقع بھی ملا۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ راقم کو جو تھوڑی بہت علمی اور قلمی ترقیوں کے مواقع نصیب ہوئے، ان کی ابتدا مولانا مرحوم ہی کی توجہات کی مرہون منت ہے۔ خوش اخلاقی، سادگی اور بے نفسی، نیز تقوی اور پرہیزگاری میں مولانا بزرگان سلف کا نمونہ اور اخلاص کا پیکر تھے۔ اس وقت ان کے تقوی اور الہیت کا دہلی میں ڈنکا بج رہا تھا، اگرچہ ملی خدمات اور بیدار مغزی اور جرأت کے لحاظ سے پورے ملک میں مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سہواروی رحمۃ اللہ علیہ کا طوطی بول رہا تھا۔ مولانا اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے ایک عالم، مدرس، مفتی اور مربی تھے۔ اگرچہ جمعیت علماء ہند جو اس وقت مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم تھی اور اپنے ناظم عمومی مجاہد ملت کی عظیم شخصیت کی وجہ سے آزادی کے بعد مسلمانوں کی مشکلات و مصائب کا بلا شرکت غیر درما ہونے کی وجہ سے پورے ملک کی مرجع بنی ہوئی تھی، کی متنوع خدمات میں مشغولیت اور اسی سے قبل جنگ آزادی میں عملی شرکت کی وجہ سے چونکہ مولانا جمعیت کے ناظم تھے، پھر مجاہد ملت کے انتقال کے بعد ناظم اعلیٰ بنے۔ دوسرے کاموں میں زیادہ وقت دینے پر مجبور ہو گئے یا کر دیے گئے تھے، مگر ان کا علم سے رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ مولانا عرصے دراز بعد مدرسہ شاہی مراد آباد کی تدریس سے علیحدگی کے تقریباً 30-40 سال بعد دہلی کے شہرۂ آفاق مدرسہ امینیہ جیسے اہم تدریسی مرکز کے شیخ الحدیث بنائے گئے، تو مستفیدین کو ایسا لگا کہ مولانا ہمیشہ استاد ہی رہے، کبھی اس کوچے سے جدا نہیں ہوئے۔ پھر دم واپسی تک حدیث دوست کی تکرار میں ہی مشغول رہے، اور ما ہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم اللہ حدیث دوست کے تکرار میں کنیم کی عملی تصویر بنے رہے۔ یا یوں کہہ لیجئے علامہ شبلی مرحوم کے الفاظ میں چند آستان غیر پر مقیم رہنے کے بعد خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ مولانا اس نسل کی نمائندگی کرتے تھے جس میں وفاداری، بزرگ داشت، تعلقات کا پاس و لحاظ
اور خرد نوازی خمیر میں گندی ہوئی تھی، جس کا خوشگوار تجربہ براہ راست خود راقم کو ہوا۔ راقم اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے نسبتاً کم آمیز اور تعلقات بڑھانے کی ٹیکنک یا فن سے ناآشنا ہیں، اس لیے دہلی جیسی مرکزی جگہ مقیم ہو جانے اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس وقت کے وہاں اکابر علماء میں بیشتر وہ تھے جو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شناسہ بلکہ گہرے دوستوں میں سے تھے، اپنا یہ تعارف کروا کر تعلق پیدا یا استوار کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، لیکن حضرت الاستاذ مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو راقم پر غیر معمولی شفقت فرماتے اور اس سے حسن ظن رکھتے تھے، وہ والد صاحب سے متعارف تھے اور ان کے وسیع تعلقات سے واقف بھی تھے، نیز استاد محترم حضرت مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کے برادر نسبتی تھے، اس لیے استاد محترم کی دہلی تشریف آوری بکثرت ہوتی تھی۔ موصوف کو جب راقم کے دہلی میں قیام پذیر ہونے کا علم ہوا تو کسی طرح پتہ چلا کر قیام گاہ تشریف لائے۔ اس وقت اتفاق سے راقم کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ موصوف نے ایک مختصر سے نوشتے میں اپنی تشریف آوری اور دہلی میں ملنے کے پتے سے مطلع کیا۔ راقم اس پتے پر حاضر ہوا تو حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ سے نیاز حاصل ہونے کے ساتھ یہ بھی انکشاف ہوا کہ حضرت مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کا دولت قدہ ہے، جن کی عظمت کا نقش دل پر پہلے ہی سے قائم تھا۔ بعد کے واقعات سے پتہ چلا کہ احقر کی موجودگی میں تو نہیں، لیکن حضرت الاستاذ نے مولانا موصوف سے راقم کا تعارف کرایا اور خیال ہوتا ہے کہ اس حقیر سے جو حسن ظن تھا اس کا بھی اظہار کیا، جس کا اندازہ بعد میں حضرت سید الملت کے اس برتاؤ سے ہوا جو موصوف نے احقر کے ساتھ روا رکھا۔ سب سے پہلے تو اس کا اظہار بائیں طور ہوا کہ جب کچھ عرصے بعد مولانا سے ملاقات ہوئی تو بزرگانہ شفقت سے بھری یہ شکایت کی کہ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم فلاں کے صاحبزادے ہو۔ ظاہر ہے اس کا جواب بجز انفعال و شرمندگی کے کیا ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد تو مولانا کی عنایتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے بزرگان پیشی کی یاد تازہ کر دی۔ یہاں یہ عرض کرنا بے محل نہ ہوگا کہ راقم کی دہلی میں ابتدائی مشغولیت ایک مسجد میں درس قرآن مجید و حدیث شریف یعنی روزانہ 2 درس تک محدود تھی، لیکن موصوف سے حضرت الاستاذ نے نہ جانے احقر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، جس کی وجہ سے انہوں نے دہلی کے تمام بڑے عربی مدارس میں جن کے موصوف فعال رکن تھے مجھے مدرس بنوانے کی سعی شروع فرما دی، اور احقر سے کہا کہ جب بھی تمہیں پتہ چلے کہ کہیں کوئی جگہ خالی ہوئی ہے مجھے فوراً بتانا، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ میں خود بھی خیال رکھوں گا۔ چنانچہ کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ مدرسہ عالیہ عربیہ فتح پوری میں ایک جگہ خالی ہوئی۔ احقر نے تعمیل حکم کرتے ہوئے مولانا کو مطلع کیا تو ایک درجہ مسرت آمیز حیرت آمیز مسرت سے دوچار ہوا جب مولانا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا اور میں نے پہلے ہی سلسلے جنبانی کر دی ہے۔ چنانچہ راقم کا مدرسہ عالیہ فتح پوری کے اندر تدریسی شعبے میں تقرر ہو گیا۔ یہاں یہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ اسی مدرسے کے ایک مدرس صاحب جو مولانا کے ہم نام تھے نے بھی میرے لیے سعی کی، فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ اسی سے ہی آگے علمی اور قلمی ترقیوں کی راہ کھلی۔ اس وقت دہلی میں یہی مدرسہ سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا، یہاں کی بہتر تدریسی کی شہرت بھی تھی۔ اس تقرر کے تھوڑے ہی عرصے بعد راقم کا سب سے پہلا مضمون قوم یہود اور 50 نمازیں حضرت مولانا ہی کی توجہ فرمائی سے اور غالباً نظر ثانی اور اصلاح کے بعد ایک وقی علمی رسالے میں شائع ہوا۔ پھر تو گویا راقم کا قلم چل پڑا۔ مذکورہ مضمون کا محرک بھی تدریس ہی بنی۔ غالباً راقم حیران ہے کہ موصوف کی کس عنایت کا تذکرہ کیا جائے۔ سب کا احاطہ آسان نہیں ہے، بس انہی چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ موصوف کی شفقتوں کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان دنوں صاحبزادے گرامی قدر ساجد میاں سلمہ مدرسہ فتح پوری کے طالب علم تھے۔ اس وقت تو صرف ساجد میاں کے نام سے جانے جاتے تھے، جو اپنے والد صاحب کی حسن تربیت اور اللہ کے فضل و کرم کی بنیاد پر زیور علم و عمل اور تقوی اور سعادت مندی کی دولتوں سے
آراستہ ہوئے، اب سعودی سفارت خانے میں ایک اہم منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے بہت سو کے لیے فائدہ رسانی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اعلی اللہ مراتبہ ورعاہ۔ مولانا کی توجہ تام اور پدرانہ تربیت کا اعلیٰ نمونہ موصوف کے بڑے صاحبزادے مولانا سید حامد میاں صاحب میں دیکھا جا سکتا تھا، جنہوں نے علمی و عملی، فکری، تدریسی اور اصلاحی میدانوں میں ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ منازل طے کیے۔ وہ ملک کے ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے صف اول کے علماء اور مصلحین میں شمار کیے گئے۔ تقسیم ہند کے چند سال بعد وہ پاکستان کے مشہور علمی اور تہذیبی شہر لاہور منتقل ہو گئے، جہاں موصوف نے اپنے استاد و شیخ، جن سے انہیں اجازت بیعت بھی حاصل تھی، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جامعہ مدنیہ قائم کیا، جو ان کی انتھک محنتوں اور مخلصانہ جد و جہد کی وجہ سے پاکستان کے اعلیٰ دینی مدرسوں میں گنا جانے لگا۔ غرضے کے حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جامع شخصیت کے مالک تھے، اسی وجہ سے وہ متعدد اداروں، انجمنوں، مجلسوں اور تنظیموں کے رکن رکین تھے۔ مختلف مجالس میں بحثوں کے بعد تجویز مرتب کرنے کی ذمہ داری مولانا کی بیدار مغزی اور سلیقہ مندی کی بنا پر بالعموم انہیں سپرد کی جاتی تھی، جسے وہ بطریق احسن انجام دیتے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فقیہانہ محتاط عبارت نگاری میں مولانا ہی کا درجہ تھا۔ سنا گیا کہ حضرت الاستاذ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مولانا کے بھی شیخ تھے، موصوف کے اس وصف امتیازی کی بنا پر مزاحاً انہیں حیوان کاتب کا لقب دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ مولانا قلم کے دھنی تھے، نہ جانے کتنے ہزار صفحات مولانا کے رشحات قلم سے مزین ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ متعدد مستقل کتابوں، جن میں علماء ہند کا شاندار ماضی کی 5 جلدیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ خدا جانے کتنے مضامین اور مقالے دینی، اصلاحی، سیاسی، علمی، تعلیمی، تنقیدی وغیرہ موضوعات پر مولانا نے لکھ کر ملک و ملت کی خیرخواہی اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ ان میں سب سے بڑھ کر وہ نصاب تعلیم ہیں جو جمعیت علماء کی طرف سے قائم کردہ مکاتب کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر 12 شوال 1325 22 اکتوبر 1975 عیسوی کو 74 سال کی عمر میں اپنے وطن مالوف 22 اکتوبر 1975 عیسوی کو 74 سال کی عمر میں اپنے وطن مالوف دیوبند میں وفات پا کر رخصت ہوئے اور پھر وہیں مدفون ہوئے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَرَحِمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً كَامِلَةً۔ آسمان اس کی لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔